रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बहुत मशहूर हदीस है। और एक हदीस जो बहुत मशहूर है, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। ये जो दो हदीसें हैं ये बार बार सुनने में आती हैं। और इसके साथ कुरान में बनी इस्राइल में जो आयतें हैं वो आयत नंबर 21 से 25 तक, जिसमें माँ बाप के साथ बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है, उसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवाय किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और नियाज़मंदी के साथ उनके आगे झुके रहो और उनके हक़ में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में मोहब्बत से पाला पोसा है, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उसे अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक होंगे तो वह रुजू करने वालों के साथ बख्श देने वाला है। तफसीर बयान करने वाले ने इन आयतों की तफसीर इस तरह बयान की है, यानी रंज और अफसोस और नाखुशी का कलमा मुँह से न निकालना और धुड़कना झड़कना, और यह जो फरमाया कि बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बाप अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहना। ये इसलिए कि बुढ़ापे में माँ बाप की कुछ कद्र और परवाह नहीं की जाती। उनकी इज़्ज़त, अदब और एहतराम करना कुरान और अहादीस के रोशनी में ये वीडियो माँ बाप की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत और तालीम देने के लिए, अच्छी परवरिश करने के लिए कितनी तकलीफ़ उठाते हैं और उस बच्चे को बुलंद दरवाज़े पे पहुंचा देते हैं। और अगर वो बच्चा बुलंद मर्तबे पर पहुंचता है तो उसको चाहिए कि उनका शुक्रगुजार रहें। और अगर वो कितने ही बुलंद दरवाजे पर क्यों न पहुँचे, माँ बाप तो उसके लिए बुलंदी पे ही रहना पसंद करते हैं। और वो कहता है, कितने भी बड़ा हो जाऊं माँ के लिए तो बच्चा हूँ। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी माँ को न रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ, मैं तुझे खो नहीं सकता, तेरे होते हुए मैं रो नहीं सकता, तेरी पैरों की जन्नत को छोड़ नहीं सकता। माँ, तेरे इस आने के रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। माँ, तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ, थक गया हूँ मैं, मुझे अपने आंचल में सुलाओ। उंगलियां अपनी फेर कर बालों में मेरे, एक बार फिर बचपन की डोरियां सुनाओ। ठोकर न मार, मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, हैरत से न देख मुझे मंजर नहीं हूँ मैं। तेरी नज़रों में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या नहीं हूँ मैं। मेरे ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते निभाए हैं पर मुझे माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं मिला।
زندگی کے ہر رشتے میں ملاوٹ ہوتی ہے، کچے رنگوں سے بھی سجاوٹ ہوتی ہے، بنا قلم کے لکھاوٹ نہیں ہوتی، ماں کے پیار میں کبھی گراوٹ نہیں ہوتی۔ جنت ماں کے پیروں میں ہے، ذرا چھو کر تو دیکھ لو، در در بھٹکنے سے کیا فائدہ، یہ بھی عبادت کر کے دیکھ لو۔ وہ شیر پر ہاتھ رکھے تو ہمت مل جائے، اور ایک بار گلے لگا کر مسکرا دیں تو جنت مل جائے۔ ماں کا دل جیت کر سب کچھ پایا جا سکتا ہے، ماں اپنے بیٹوں کے لیے کبھی بڑے نہیں ہوتے، اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ماں باپ نے بڑا کیا تھا، اب ہماری باری ہے، یہ کرنا اب بن گیا بیماری ہے، پر اس سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی ساری ہے۔ کرو خدمت ماں باپ کی، یہ زندگی کی تیاری ہے، نہیں تو زندگی میں جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب جب بچے پیار کا احساس ہوتا ہے، تب ماں کا پیار یاد آتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ماں کا پیار ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، پر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس دنیا میں ہر کوئی فکر کرنا چھوڑ سکتا ہے، پر ماں زندگی بھر فکر کرنا نہیں چھوڑتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، مگر بیٹا ماں سا پیار کہاں سے لائے گا؟ زندگی جنت ہو جاتی ہے خوبصورت جب ساتھ ہو ماں کا، اس کا سایہ مل جائے۔ ایک وہ خوشحال زندگی جن کو وفادار دوست مل جائے، دوسرا وہ جن کو ماں نصیب ہو جائے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ایسی ہی نہیں گونجتی کلکاریاں گھر آنگن کے ہر کونے میں، جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے ماں کو ماں ہونے میں۔ بلا کے نیند خود کی سلایا ہم کو، گرا کے آنسو اپنے ہنسایا ہم کو۔ درد نہ دینا اس ماں کے پیار کو، اور اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو۔ ماں کی دوائی کا خرچہ بیٹے کو مجبوری لگتا ہے، سگریٹ کا دھواں اسے ضروری لگتا ہے۔ ماں کی دعا پر شاعری، پگلی مجھے نہ سکھا پیار کا طریقہ، میں نے ماں کے ایک ہاتھ سے کھانا دوسرے سے تھپڑ کھائی ہے۔ مشکل راہوں میں بھی زندگی کی سفر آسان لگتا ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں کی چال لگتی ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی پریشان نہ ہوئے ہم، ماں کے چھاؤں میں کبھی حیران نہ ہوئے ہم۔ نہ سونا سے بابو سے سب کچھ تو ملے گا، ماں کی دعا سے خوشی نے ناتا میرا اس دن ٹوٹ گیا، جس دن ماں کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ یہ لفظ الگ ہیں پر جذبات وہی ہے، ماں کہوں یا میری دنیا بات وہی ہے۔ اللہ کے بندے مان لے اس بات کو، اگر مان گیا تو جنت ہے، اگر بھول گیا تو جہنم ہے۔ اس معصوم پیار کی چیخ ہے، جہنم میں تڑپائے گی تجھے، اور دنیا میں بھی، اور پھر تو مشکل اور پریشانیوں میں گھرا رہے گا، دنیا بھی تیرے لیے جہنم بن جائے گی۔ اب بھی وقت ہے اے بندے، ہوش میں آ، اگر سورج ڈھل جائے گا تو رات ہو جائے گی، تو اندھیرے میں گھومتا پھرے گا اور تجھے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ سنیے۔ سلیمان علیہ السلام جو چرندوں پرندوں و ہواؤں پہ اور پوری کائنات پہ حکومت کرتے تھے، ایک بار اپنے فوج کے ساتھ جب نکلے تو چینٹیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ
کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج ہمیں اپنے پیروں سے رون نہ دے۔ تو ان کی یہ باتیں سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور انہوں نے اپنے فوج کو رکنے کا حکم دیا۔ تب یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل اور آیت نمبر 19 میں یہ بیان آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تو وہ ان کی چیٹیوں کی باتیں سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو اس سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما۔ ابھی سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر اور سلطان اور اللہ نے جو جسے خاص حکومت دی چرندے پرندوں پر، ہواؤں پر، کائنات پر، ایسا زبردست پیغمبر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا مجھے موقع دے، مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں اور ان کی خدمت کروں، تو ہم جیسوں کی کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کے جو احسانات اپنے اوپر ہوئے ہیں وہ کچھ حد تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں اور ان کے لیے دعا مانگے، ان کے لیے جنت مانگے، ان کے لیے قبر کا عذاب اٹھا لینے کی دعا مانگے، ان کے قبر کو جنت الفردوس کا حصہ بنانے کی اللہ سے دعا مانگے، اور جو تکلیفیں آپ نے ان کو دی ہے اس سے توبہ کریں، توبہ کرے، توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، تمہیں بھی اور مجھے بھی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔